پیچھے بیٹھ جائیں، پیچھے جگہ ہے کافی، پیچھے بیٹھ جائیں، پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں۔ خاموش خاموش، آپ خاموش ہو گئے تو بات شروع ہو گئی، خاموش ہو جائیں۔ بھائی ایک بات یہ ہے کہ کوئی بولے گا نہیں، بالکل خاموشی سے یہ بات سننی ہے۔ یہ 7 سے 10 منٹ کا پیغام ہے، خاموشی سے سننا ہے سب نے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ رب العالمین تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین میں تمہارے خلاف لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کفار کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ یقیناً اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عزیز بھائیو، سورہ ممتحنہ کی 8 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ سنا ہے آپ نے۔ ہمیں یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے بات کہ اسلام امن، سلامتی، رواداری، مودت اور محبت کا دین ہے، عدل و انصاف کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین کا دین، دین اسلام، کسی غیر مسلم انسان سے جو غیر مسلم اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہے، ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی مودت، محبت کرنے کا، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا، ہمدردی کرنے کا کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تمہارے رب نے تمہیں ایسے کافروں کے ساتھ نیکی کرنے سے اور ان کے ساتھ دوستی کرنے سے اور ان کے ساتھ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے سے اللہ رب العالمین تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ جو دین غیر مسلموں سے بھی نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے اپنے ماننے والوں کو منع نہیں کرتا، کیا خیال ہے عزیز بھائیو؟ وہ دین آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت رکھنے، بغض رکھنے، عداوت رکھنے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کر اس کو واجب القتل قرار دینے کی اسلام اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہاری اگر کسی قوم کے ساتھ عداوت ہے، دشمنی ہے، مسلم ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس دشمن کے ساتھ بھی زیادتی
اس سے بھی ناانصافی نہیں کرنی، اس کے ساتھ بھی تشدد والا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ ایسے کافر سے بھی تشدد کی اجازت نہیں جو کافر ہے، آپ کے دین پر نہیں اور آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ آپ کے خلاف میدانی جنگ میں، لڑائی کے میدان میں کھڑا ہوا نہیں ہے۔ تو جب غیر مسلموں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا دین ہمیں نیکی کرنے، احسان کرنے، انصاف کرنے، رواداری کے ساتھ پیش آنے، ہمدردی کرنے کی طریق، اچھا دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، کیا وہ غیر مسلموں سے ہمدردی نہیں کرتے تھے؟ مارے پھرتے تھے ان کے پیچھے کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی ہمدردی تھی ان کے ساتھ۔ اگر کوئی ان میں سے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر دیتا تھا، آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے اس سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ زیادتی کرنے والے کی زیادتی کو برداشت کیا اور اس سے درگزر اور معاف فرما دی، ہمیشہ ہی معاف کیا۔ بلکہ آپ نے صرف معاف نہیں کیا، آپ سب کو معلوم ہے جب طائف والوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، پتھر مار کر لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہوش آیا تو کیا دعا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرشتے کے جواب میں کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں اگر ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت نہیں دی تو ان کی نسلوں میں سے کوئی آ جائے گا جو اللہ کے دین کو قبول کرنے والا ہوگا۔ دعا دیتے ہوئے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ یہ کافر ہیں، ان کو علم نہیں ہے، یہ شعور نہیں رکھتے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ مار کھانے کے بعد، بدزبانی کے بعد، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی ہے، ان سے بدلہ نہیں لیا۔ اس کو کہتے ہیں برداشت۔ تو ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جو کافروں کی زیادتیوں کو بھی برداشت کیا کرتے تھے، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی زیادتی کو اگر برداشت نہ کریں تو میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کی اتباع کدھر جائے گی؟ کدھر جائے گی اتباع؟ شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں آپس کے اندر محبت رہے، محبت رہے، یہ اکٹھے رہیں، جڑے ہوئے رہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو، ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہو، ایک دوسرے کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیتے ہو، یہ شیطان کو برداشت نہیں۔ لیکن ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، من تواضع للہ رفعہ اللہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزت، رواہ مسلم۔ جو بندہ مسلمان کسی مسلمان پر زیادتی کر دیتا ہے، اس زیادتی کرنے والے کو جو معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے سے اس مظلوم کی عزت خراب نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جو کسی دوسرے کے سامنے نیچا ہو جاتا ہے، اس کو برداشت کہتے ہیں۔ وہ بڑا بننا چاہتا ہے، مان لے اس کو بڑا، نیچا ہو گیا اس کے سامنے، تو نیچے اللہ آپ کو رہنے نہیں دیتا، جتنا نیچا ہو گیا اتنا ہی رب اونچا کر دے گا۔ وما تواضع احد لله الا رفعه اللہ، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف میرے بھائیوں کیا کہتے تھے؟ ان کا جواب مسلمانوں کے ساتھ پتھر سے نہیں دیتے تھے، اس طرح زیادتی کا جواب درگزر اور معافی سے دیتے تھے۔ وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ایک دوسرے کی زیادتیوں کو معاف کر دو، درگزر کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور میں نے پڑھا، آپ غور کریں اسلام کیا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے۔
ایک بندے کی نا دوسرے شخص نے غیبت کی. غیبت آپ جانتے ہیں, اس کی تذلیل کی, اس کی عزت کو خراب کیا اس کی کمر کے پیچھے. وہ جس کی عزت خراب ہوئی تھی نا, جس کی غیبت کی تھی, کسی نے مجلس میں جا کے نا اسے بتا دیا کہ فلاں بندہ تجھے بند رہا ہے, تجھے ذلیل کر رہا ہے, تیری خرابیاں بیان کر رہا ہے اس مجلس میں, تیری عزت پر ہاتھ ڈالے ہوئے فلاں بندے نے ایسا کیا. اگر ہوتا نا ہمارے جیسا تو وہ کہتا ہے ایسی تیسی اس کی, میں نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, میں بھی اس کا کہنا ہوں, یہ بات کر کے جائے تو جائے کہاں, اس کی چھٹی نسل کو بھی میں یاد کروا دوں گا کسی کے خلاف کیسے مجلس میں بات کی جاتی ہے. نہیں میرے بھائیوں, قسم اللہ کی, اس جوش کے پیچھے شیطان ہوتا ہے اور اس دعوت کے پیچھے بھی شیطان ہے. سلف کیا کرتے تھے, وہ بازار گیا, جس کو پتا چلا کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے, بازار جا کر اس نے اپنی استطاعت کے مطابق ایک تحفے کے لیے چیز خرید لی. وہ تحفہ لے کر اس غیبت کرنے والے کے پاس پہنچ گیا کہ اس نے فلاں مجلس میں میری غیبت کر کے میری عزت خراب کی ہے, مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اس کو تحفہ دینے کے لیے آگے کہتا بھائی جان یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لو. اب اس کو تو پتا ہے میں اس کو ذلیل کر رہا ہوں مجلسوں میں بیٹھ کے, یہ مجھے تحفہ دے رہا ہے. اس نے کہا بھائی کس بات کا تحفہ, کس چیز کے لیے تحفہ دے رہا ہے مجھے؟ اس نے کہا میں نے محمد الرسول اللہ کا فرمان بنایا, آپ نے فرمایا تہادو تہابو, ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو اور تمہارے درمیان محبت ہوگی. تو نے فلاں مجلس میں میری غیبت کر کے قیامت والے دن اپنی نیکیاں ان کا تحفہ مجھے دیے, اور میں کل قیامت والے دن اس کے بدلے میں تو تحفہ نہیں دے سکتا, میں دنیا میں ہی آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا, میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیا. میرے محترم بھائیوں, یہ ہے اسلام کا پیغام اور یہی ہے پاکستان کا پیغام, اور یہی ہے ہمارے اسلاف کا تربہ امتیاز, اور یہی ہے ساری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کلمہ پڑھنے والوں کو, اس پاکستان کے واسطوں کو, کہ یہ پاکستان اللہ رب العالمین کی امانت ہے ہمارے پاس, ہم اس کے امین ہیں. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب فرقہ پرستی نہیں ہے, پارٹی بازی نہیں ہے, گروہ بندی نہیں ہے, نہ مذہبی بنیاد پر, نہ سیاسی بنیاد پر, نہ نصابی بنیاد پر, نہ علاقائی بنیاد پر, نہ کسی اور برادری کی بنیاد پر. تعصب یہ جاہلیت کے اندر تھا, اسلام نے دفن کر دیا. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ, ساری دنیا کے مسلمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, بھائی بھائی, ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اگر کوئی بھائی ہم پر زیادتی کرے گا ہم معاف کر دیں گے, اگر کوئی بھائی ہم سے اونچا بننا چاہے گا ہم مان لیں گے. اگر کسی بھائی کو غلطی پر دیکھیں گے اخلاق سے, محبت سے اس کی اصلاح کریں گے, اس کو سیدھی راہ پر چلانے کی سب کوشش کریں گے. لیکن نفرتیں, عداوتیں, دشمنیاں, تشدد اس کی اجازت نہیں دیتی, نہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے انشاءاللہ. تو جب کافر کے ساتھ تشدد, کافر کے ساتھ جو ہے وہ عدم انصاف, اس کی گنجائش نہیں, تو میرے بھائیوں آپس میں جو سواری پیدا نہیں ہوتا اس کی گنجائش ہو سکے اسلام کے, سواری پیدا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی آپس کے اندر اس کی گنجائش نکالتا ہے تو وہ بیچارہ اسلام سے راغب ہے, اس کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے. اس جاہل کو ہم نے اسلام سکھانا ہے, اس سے الجھنا نہیں ہے, اس کو فرقہ واریت کے گرد سے نکال کر صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرنی ہے, الجھنا نہیں ہے. وہ چاہے
ذمہ داری ہے ایسے جاہلوں کو سکھانا، ان کو تعلیم دینا۔ جاہل تو ہر گندہ کام کرے گا اور ہم نے اس کے ہر گندے کام کے بدلے میں اس کی تربیت کرنی۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم اور یہ ہے اسلام کا پیغام، اور یہی ہے ساری دنیا کے انسانوں کو پاکستان کا پیغام کہ آپس میں محبت، مودت، ہمدردی، ایثار، قربانی ایک دوسرے کے لیے، احترام اور عفو درگزر، ہمیشہ یہ والا پیغام، یہ والا رویہ مسلمانوں نے رکھنا ہے، خاص طور پر جن کو اللہ نے دین کی سمجھ، اسلام کی سمجھ، عقیدہ توحید دی ہے، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رویے کو اپنے معاشرے کے اندر فروغ دینے کے لیے ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلام زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا وہ طلبا جن کا بھی امتحان ہے، پیپر ہے، وہ فوراً اوپر سے اوپر جلدی کا